بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. رواہ ترمذی و ابن ماجہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، خطا کرنے والی ہے، گناہ گار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور بہت خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث سے پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کوئی بھی انسان جتنا مرضی نیک، پرہیزگار، تقوی والا، صوم و صلات کا پابند ہو، وہ خطا سے خالی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملات، عبادات، ذکر، صوم و صلات، تسبیحات، حقوق العباد، ان تمام معاملات میں انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں. تو اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے گناہ نہ کرے، کیونکہ گناہ ہونا انسان کی فطرت میں سے ہے، اور انسان نسیان سے ہے. نسیان کا مطلب بھول جانا ہوتا ہے، بھول سے غلطی کر لینا، جان بوجھ کے کر لینا، یعنی کہ انسان سے خطا ہو جاتی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب میرے بندے غلطی کریں، کوئی خطا کریں، کوئی گناہ کریں، تو میری طرف پلٹ کے آئیں، مجھ سے استغفار کریں، مجھ سے توبہ کریں. اب اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کرنے سے خوش کتنا ہوتا ہے. میں یہاں پہ صحیح مسلم کی ایک روایت سنانا چاہوں گا. انشاءاللہ آپ بھی ضرور وہ روایت سن کے مستفید بھی ہوں گے، مسکرائیں گے بھی، کیونکہ واقعی کچھ اس طرح کا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص جنگل میں گیا، اس کے پاس ساز و سامان تھا، سواری تھی، وہ درخت کے نیچے سو گیا. اب یہ جب سو کے اٹھتا ہے تو اس کی سواری بھی نہیں، ساز و سامان بھی نہیں. یہ سواری اور اپنا ساز و سامان تلاش کرنا شروع کرتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے لیکن اس کو ملتا نہیں. یہ پھر وہی اسی جگہ پہ آتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے کہ اب مجھے موت آ جائے تو وہی بہتر ہے. اب یہ انتظار کرتا کرتا پھر سو جاتا ہے. جب سو کے اٹھتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی آنکھ کے سامنے ساز و سامان بھی پورا ہے، سواری بھی کھڑی ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ انت عبدی، اللہ کو کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، وَأَنَا رَبُّكَ، میں تیرا رب ہوں. اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا رب کہہ دیا. تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک گناہ کرنے والا، خطا کرنے والا اللہ سے ہمیشگی کی توبہ کرتا ہے. ایک بندہ چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کے بعد اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ سے ہمیشگی کی توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور جیسا کہ صحیح مسلم میں ہی روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے
تم سے خطا نہیں ہوگی تو اللہ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ ان لوگوں کو لے کے آئے گا جن سے گناہ ہوں گے، وہ اللہ سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یعنی کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے، ہر انسان سے ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی پرہیزگار تقوی ورع والا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے استغفار کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، جب انسان گناہ سرزد ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کا پھل کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی اس سے گناہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے ہمیشگی کی توبہ کر لیتا ہے، ہمیشگی کا کوئی بھی گناہ ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ بس ایک دفعہ معاف کر دے، آج کے بعد یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف بھی کرنے والا، رحم بھی کرنے والا ہے۔ اب انسان سے کمی کوتاہی گناہ ہر چیز ہوتی ہے، اور اس کی آپ مثال یوں بھی لیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ نے فلاں جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان نے ورگلایا، وہ چلے گئے، اس ممنوع درخت کے پاس گئے اور اس سے جو بھی تھا کھایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ غلطی ہوئی، غلطی کے بعد کیا کیا؟ اللہ سے معافی مانگی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر علاقے سے باہر نکلے، کشتی میں سوار ہوئے، پھر آخر کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب یہ مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے؟ جب قوم سے باہر نکلے، کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگتی ہے۔ اب کشتی میں جو مسافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور آیا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو ہم پرچیاں ڈالتے ہیں۔ جب پرچی ڈالی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، 2-3 دفعہ پرچیاں ڈالیں، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر یونس علیہ السلام نے کشتی سے اس دریا کے اندر، سمندر کے اندر چھلانگ لگائی، وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ آواز سنی سنی لگتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے جو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ یعنی کہ انسان سے گناہ خطا ہوتی ہے، وہ جب اللہ سے استغفار کر لیتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف بھی کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما كان عندي والله أعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔